अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं हसन नकवी और तौसीफ अहमद खान साहब। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सच गप के प्लेटफॉर्म से आपके लिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ लाई जाएं। और मेरे साथ ये जो दोनों साहिबान हैं, तौसीफ साहब और हसन नकवी साहब, ये दोनों महारत रखते हैं इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ ढूंढ कर लाने के लिए। ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आज फिर नकवी साहब लेकर आए हैं। मैं और आप और बहुत सारे लोग बहुत अरसे से इस बारे में सोच रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग का केस था इमरान खान साहब के ऊपर, बड़ा ओपन एंड शट केस था। इलेक्शन कमीशन ने भी उनको सज़ा दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप इसको आगे लेके जाएं और इसको उनके ऊपर क्रिमिनल नौयत के केसेस दायर कराएं, उसको परसू करें। तो इमरान खान साहब तो स्टे लेते ही रहते हैं मुख्तलिफ केसेस में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी ना अब इस केस को कुछ ज़्यादा परसू नहीं किया जा रहा। हैरानी की बात थी मेरे लिए, लेकिन आज जो नकवी साहब खबर लेकर आए हैं उससे आप लोगों की जो ये हैरानी है, मेरी हैरानी है, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। जी नकवी साहब, ज़रा बताएं तो सही हमारे नाज़रीन को क्या कहानी है इसके पीछे। जैसे हसन आपने खुद जिक्र किया कि अकबर एस बाबर हों, इलेक्शन कमीशन में 7 साल तक लगते रहे, इमरान खान साहब स्टे लेते रहे, एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की। वो आपको याद होगा, हमने पहले भी स्टोरी की थी, एफआईआर की बात भी की थी। वो वोटर ऑन क्रिकेट क्लब, आरिफ नकवी साहब की कंपनी से फंडिंग होती रही इमरान खान से। बेशक ये पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक ये बनता है कि आप जो है फॉरेन नेशनल से या कोई और भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी से किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें है ये कि आपको ये से बताया कि ये सबके सामने आ चुका कि वॉटन क्रिकेट क्लब, आरिफ नकवी साहब, उनकी कंपनी से फंडिंग होती रही इमरान खान साहब को, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन इस केस को परसू इसलिए नहीं किया जा रहा। जो हमारी खबर है वो ये है कि कुछ और जो इस्लामी ममालिक या ब्रदर मुल्क जिनको हम कह सकते हैं, उनकी भी कंपनी, उनके कुछ जो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, उनकी कंपनी से, जैसे शेख मुबारक अल नहयान दुबई वाले का नाम तो आया था कि उनके 2 मिलियन उन्होंने अबराज ये वॉटन क्रिकेट क्लब के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। जो 1.2 मिलियन उससे पीटीआई को आए थे, जो उसके रिकॉर्ड मौजूद है, वो अप्रैल 2013 की बात है गालिबन। अच्छा, उसमें भी यही है कि इन्होंने जो जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, लखानी साहब होते थे अबराज कैपिटल के, उनकी जो कॉस्ट लिखते थे, उनको आरिफ नकवी साहब ने कहा था कि भाई ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम क्यों दे रहे हैं, मतलब इनको दे रहे हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ चुकी हैं। 1.3 मिलियन है। जब कोशिश की गई फ्रंट के ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की ये खबर थी, जिसमें जब उन्होंने परसू किया तो उन्होंने शेख मुबारक साहब ने उसका जवाब नहीं दिया था। इमरान खान साहब ने भी कह दिया था कि जी मैं गया था। इमरान खान साहब, एक और इंटरेस्टिंग बात, इमरान खान साहब खुद भी जाके वो क्रिकेट मैच की, वो सबको पता है, जाके खेलते रहे, उन्होंने वहाँ बॉलिंग भी की। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, जी जी। बॉल टैंपरिंग अलाउड नहीं है ना क्रिकेट में। नहीं, बिल्कुल। लेकिन वोटन क्रिकेट क्लब में जो क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, 14 एकड़ की ज़मीन पे, 17वीं सेंचुरी में जो घर बनाया था वहाँ पे आरिफ नकवी साहब ने, वहाँ पे बॉल टैंपरिंग इजाज़त थी, ताकि वेरी लोग गुड, ये अट्रैक्ट हों मतलब और चीज़ें आए, नए लोग आए। अच्छा, अब इसमें हो ये रहा है कि नाम वो क्यों नहीं, ब्रदर इस्लामी मुल्क के जो कुछ लोग हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से भी जब इन्वेस्टिगेशन को परसू किया गया तो पता लगा कि अगर आगे लेके चलते हैं और इसकी इन डेप्थ जाते हैं तो उसमें उनकी कंपनीज की भी फंडिंग की कुछ चीज़ें सामने आई थी, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब जो PMLN के सरबराह हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PTM की गवर्नमेंट जो है, वो हमारे उन मुल्कों से करीबी दरीना ताल्लुकात हैं। तो अगर वो चीज़ सामने आती है तो उससे उनके लिए भी बदनामी का बायस बन सकती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने उनको एश्योर किया है कि हम ये केस परसू नहीं करेंगे। जो चीज़ें आ चुकी हैं बस वही आ चुकी हैं। आप देखिए, जब इसके बाद से 6-7 माह से 7 नोटिस इमरान खान साहब को दिए गए FIA की तरफ से, कोई जवाब नहीं है। अब आप बाकी केसेस में देख रहे हैं कि उनकी चाहे परवेज़ लाई केसेस हों या बाकी केसेस हों, जो नहीं होता तो उसको परसू करते हैं, गिरफ्तारी होती है, कोई केस को दोबारा आगे लेके जाया जाता है। लेकिन इस केस के ऊपर आपको बात होती नज़र नहीं आ रही मेन प्लेटफॉर्म में। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब आप देखें, और वो बरादर इस्लामी मुल्क जो उनसे कोई कन्वे किया गया। तौसीफ साहब, ये फिर इमरान खान साहब को बचाने के लिए कभी तो बंदियाल कोर्ट आ जाती है, कभी ये हमारे जो दोस्त हैं बाहर के ब्रदर इस्लामी ममालिक वाले वो आ जाते हैं। इमरान खान साहब क्या सोने की किस्मत लेकर आए हैं, गोल्डन लक है उनकी तो। आप देखें इस बंदे की किस्मत, देखें इसने हर बंदे को इस्तेमाल किया, हर मुल्क को भी इस्तेमाल कर, और उसकी वजह से अपना यानी वाइट कॉलर क्राइम का मैं तो कहता हूँ इमरान खान मास्टर है। अब ये देखें इस मामले में ये जो खबर है कि ब्रदर इस्लामी मुल्क या ब्रदर मुल्क कोई भी, सारे तो हमें पैसे देते हैं, इसलिए हम किसी के आगे भी नहीं कुछ बोल सकते। तो हैरानगी की बात है, ये कमाल की बात। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये केस पेंडिंग में जा सकता है, ये पड़ा रहेगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये चलेगा जरूर। आखिर किसी न किसी दिन फैसला होना है। लेकिन वो क्या सर आप कहते कहते हैं, हैं चल बदलता जाएगा है रंग लेकिन आसमां रहेगा। कैसे कैसे। कहाँ नवाज शरीफ को उतारने के लिए एक एक अरब डॉलर, नहीं, कहाँ नवाज शरीफ को उतारने के लिए एक एक अरब डॉलर की बोली भी लग रही थी कि इसको फारग करें, और कहाँ ये कि अब वो शर्मिंदा है और उन्होंने अपना मजा चख लिया है।
اس طرح یوز کرتے ہیں اپنے عمران خان ٹیشو پیپر کی طرح ملکوں کو بھی اور بندوں کو بھی. ماجد خان سے شروع ہو جائیں, جاوید برقی سے شروع ہو جائیں, آپ دیکھیں صحیح, جنرل باجوہ تک اور باہر انہوں نے طیب اردگان اور مہاتیر محمد کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مہاتیر محمد جب آئے یہاں پر تو آپ کو پتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہاتیر محمد کے دورے کو فنانس جو ہے وہ ملک ریاض نے کیا. تو بڑی خبر اس دے کے رہے ہیں بعد وہ توصیف صاحب جب یہ کہ ملک ریاض جو کوئی ہے وہ مہاتیر محمد کو اسپانسر کر رہا ہے. جی ہاں, مہاتیر محمد کا جو یہاں پر وزٹ تھا, جب عمران خان جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, سیاسی جماعت کے لیڈر تھے, تب وہ آئے تھے, تو تب ملک ریاض نے اس کو اسپانسر کیا تھا. پھر کچھ پیسے روک لیے اور بڑے ترلے منتوں کے بعد ان کے ایک تعلق والے کو بھیج کے وہ پیسے ادا کروائے گئے تھے. ہوٹل کے وہ پیسے واجب الادا تھے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس وقت میں عمران خان مہاتیر محمد سے بور ہو گئے تھے کیونکہ وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا انہیں اس دورے کا. تو مجھے یاد ہے کہ ان کا سیکٹری ان کے پاس آتا تھا تو اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ لیتے تھے اور جوتے کا منہ اور دونوں جوتوں کا منہ, وہ پشاوری چپل, وہ سیکٹری کی طرف کر لیتے تھے, پھر وہ آنا ہٹ گئے. تو اس طرح عمران خان نے کس کس کو استعمال نہیں کیا. یہ ان کی شخصیت کی ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے پاؤں جوتے اٹھا کے مہاتیر محمد کے سیکٹری کے منہ کی طرف کر دیے. دیکھیں کوئٹہ کے اندر یہ ایک ڈیلیگیشن ہی آپ کہہ لیں, وہ لوگ ملے اور ایک میٹنگ پہلے ہوئی, وہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے چلی, اور اس میں کوشچن آنسر سیشن تھا, لوگ سوال پوچھتے رہے. اس میں کچھ لاڈلے لوگ بھی تھے جنہوں نے 9 10 سوال بھی کیے, حالانکہ طے یہ تھا کہ 1 یا 2 سوال سے ایک پارٹیسپینٹ زیادہ سوال نہیں پوچھے گا. بہرحال اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ سیشن. اس میں جو ہمیں بیانیہ سامنے آیا وہ اس کا میں لبِ لباب بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی اکانومی سب سے پہلے, اور ہم اکانومی جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے, اس کو ٹھیک کریں گے, اور ہم حکومت کے شانہ بشانہ ہے. اور دوسرا اس کا بیانیہ یہ تھا کہ وی آر اے پولیٹیکل, ہم سیاست میں کسی کے پریشر کرنے کے باوجود بھی نہیں جائیں گے. اور اس میں ایک جو بات سننے میں آئی یا بات لوگوں کے سمجھنے میں آئی کہ اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر شاید الیکشن بھی لیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کہ الیکشن دیر سے ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پہلے ملک بچانا ہے اور پہلے اپنی ظاہر اکانومی بچانی ہے تو ملک بچانا ہے. تو اس میں باقی چیزیں بہت سینسٹیو تھیں, بلوچستان کے معاملات تھے, دنیا کے معاملات تھے, وہ اور باتیں ہیں. لیکن سیاست پہ یہی باتیں ہوئیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور میٹنگ, پھر اس سے بھی بڑے آدمی کی میٹنگ ہوئی. تو اس میں لوگوں نے سوالات کیے. اس میں یہ بھی سوال تھا کہ آپ فلاں سیاسی لیڈر جو روزانہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات نہیں کرتے, تو آپ ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ تو تب یہ جواب آیا کہ یہ میرا مینڈیٹ نہیں, اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو انہیں سیاستدانوں سے کرنی پڑے گی. پھر یہ بھی سوال ہوا کہ الیکشن کے بارے میں, کہ الیکشن, بلکہ ایک پارٹیسپینٹ, آپ کو پتا نا بڑے بڑے خوش آمدی بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اس نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ہونے نہیں چاہیے, فی الحال الیکشن روک دیے جائیں. تو تب بھی بڑا کلیئر جواب آیا کہ الیکشن کروانا جو ہے وہ بھی ہمارا معاملہ نہیں ہے, وہ الیکشن کروانے کا فیصلہ وہ حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, تو اس لیے ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس بات پہ زور دیا گیا کہ جی ہم نے کسی سیاستدانوں سے ملاقات, کسی بھی سیاستدان سے ملاقات نہیں کرنی, اور وہ اپنے معاملات خود حل کریں. تو پھر کسی نے ایک عجیب سا سوال داغ دیا کہ آپ وزیر اعظم سے کیوں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم کا سبارڈینیٹ ہوں, میں ان کے انڈر ہوں, وہ بطور وزیر اعظم ان سے میں نے ملنا ہے, وہ جب بھی مجھے بلائیں گے یا جب بھی مجھے ضرورت پیش آئے گی. تو اس بات پہ یہ بات ہوئی. کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور یہ لوگ اٹھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو توڑا جا رہا ہے, اور کیا آپ ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ کسی اور نے بھی کہا کہ بھی آپ کس سے بات کر رہے ہیں,
اور ایسی باتیں جو ہیں یہ فضول باتیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہماری بات سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے بطور ادارہ, بطور محکمہ, کہ ہم سیاست ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو سیاست جو ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. الیکشن کی سیکورٹی کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا جی ہم سیکورٹی کے معاملات جب الیکشن کا اعلان ہوگا ہم حکومت اور الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگا کہ وہ انہیں کتنی چاہیے تعداد اور کس طرح چاہیے, کس طرح وہ ہمیں سیکورٹی کے لیے یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی کردار ادا نہیں کرنا. اور اس وجہ سے وہ ایک شخص کی تھوڑی سی جھاڑ بھی ہو گئی, کیونکہ وہ سیدھا ہی وہ ماشاء اللہ ہی باتیں کر رہے تھے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوئی. یہ تو بڑی باتیں بتائی ہیں نقوی صاحب. توصیف صاحب نے جو خبریں ہمیں بتا دی ہیں, دو مختلف میٹنگز کے بارے میں, ایک کے بارے میں ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے ان کی میٹنگ تھی کچھ صحافیوں کے ساتھ کوئٹہ کے اندر, اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جو دوسری بڑی شخصیت وہ بتا رہے ہیں, انہوں نے نام بھی نہیں لیا اور بتا بھی دیا کہ جن کے بارے میں عمران خان صاحب روز یوٹیوب پہ کہتے ہیں کہ وہ میرے سے بات نہیں کرتے, انہوں نے یہ ساری گفتگو کی لوگوں کے ساتھ. نقوی صاحب بڑا کلیئر میسج آ رہا ہے دوسری طرف سے. تو بالکل اب وہ دیکھیں نا, کل ڈی جی آئی ایس پی آئی کی پریس کانفرنس میں کلیئر کہہ دیا گیا کہ جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور آپ دیکھیں خان صاحب دوبارہ ریکویسٹ, پہلے وہ دھمکی دیتے رہے, اب وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر مجھے غدار ڈکلیئر کیا ہی جا رہا ہے تو مجھے موقع دیا جائے اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, کیونکہ اگر غدار جو کوئی بھی اس کو سزا ملنی چاہیے. تو خان صاحب تو یو ٹرن دیتے رہتے ہیں. اب وہ پہلے کہتے رہے کہ میں نے کچھ تنقید ہی نہیں کی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جیسا مجھے ایڈ کر دیجیے گا. پہلے وہ کہتے تھے میں نے تنقید ہی کبھی نہیں کی, میں تو فوج پہ, پھر بعد میں کہنے لگے میں فوج پہ تنقید اس لیے کرتا تھا کہ جیسے اپنے بیٹے پہ کرتا ہوں میں, سلیمان پہ اور قاسم پہ. تو وہ کسی نے ایک وہ ٹویٹ بھی چل رہی تھی حسن, جس نے جواب دیا کہ جی آپ وہ جو ہے اپنے سلیمان اور قاسم کو آپ ڈرٹی ہیری یا آپ وہ میر جعفر میر سعدی کہتے ہیں. تو وہ پھر مطلب ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو خان صاحب تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس میں, یہ کلیئر میسج آ چکا ہے. ہم تو پہلے سٹوریز بھی کر چکے ہیں کہ جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے اس دفعہ فوج میں کلیئر ہے کہ چاہے وہ سویلینس کے بچے ہوں, چاہے وہ فوجی جرنیلوں کے بچے ہوں, فوجی جرنیل کی فیملیز ہوں, خود ہوں, ان کو سزا دی جائے گی. اور ڈی جی ایس پی نے کلیئرلی بتا دیا ہے. اور اگر ماسٹر مائنڈ جیسے ہم پہلے اسٹوری کی تھی ہم نے کہ ثبوت موجود ہیں, پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ سے بھی لوگ موجود ہیں, اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی موجود ہو جائیں, تو اس دفعہ جو کوئی بھی انوالوڈ ہے اس کے خلاف کورٹ مارشل اور فیصلہ فوجی عدالتوں میں اس لیے جائے گا کیونکہ حسن آپ نے دیکھا عدالتوں کا رویہ جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا تھا, وہ آپ دیکھیں جو کیس ہوتے بھی نہیں تھے آپ کو یاد ہوگا بیل مل جاتی. تو اس دفعہ فیصلہ ہو چکا ہے, اس دفعہ کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور توصیف صاحب بھی جیسے پچھلے پروگرام میں کہتے رہے, میرے خیال میں جو پچھلے لوگ جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا وہ سب کردار اس دفعہ ان کو, اور جوڈیشری میں بھی جو کالی بھیڑیں پہلے ماضی میں رہی ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں کچھ لوگ, ان سب کا ایک بار ٹرائل ہو جائے تو میرے خیال میں ملک کے لیے بہتر ہوگا, ملک آگے جائے گا. جی توصیف صاحب فائنل ورڈز. میں بلکہ ایڈ کرنا بھول گیا, وہاں پر یہ بھی سوال ہوا کہ آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ پہ حملہ ہوا ہے, آپ صرف باتیں کر رہے ہیں, آپ نے جو کلپریٹ ہے مین کلپریٹ اس کے خلاف کچھ نہیں کیا, اور آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن میں آپ کے اندر جو معاملات ہوئے جنہوں نے نیگلیجنس کی تو وہ ان کے بارے میں آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, آپ صرف ہمیں باتیں بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا. تو اس وقت اس شخصیت نے کہا تھا کہ آپ سوموار تک ویٹ کریں, لہذا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ تھا اس میٹنگ کا, جو خیالات کا اظہار انہوں نے کیا, اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ہم کسی سے کوئی رو رعایت نہیں کریں گے اور ہم کسی سیاستدان سے نہیں ملیں گے. دیکھیں حسن, یہ جتنا کہ سیاست میں گھسیٹا ہوا اسٹیبلشمنٹ کو دیکھا جا رہا ہے نا, اس کے ذمہ دار بھی عمران خان. وہ پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کام میں نہیں ہیں, ہم اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ چودھری پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کا الیکشن تھا, لوگ گئے ان کے پاس کہ ہم کس طرف جائیں, اور انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا آپ نے جدھر بھی جانا اپنی پارٹیوں سے رابطہ کریں. میں آئی وٹنس ہوں اس بات کی, آپ ایسے سمجھ. تو انہوں نے اس وقت کوئی کردار نہیں ادا کیا, ورنہ 2 ایم پی اے بہاولپور سے پولیس کے ذریعے چودھری پرویز الہی نے اٹھوائے تو وہ نہ اٹھانے دیے جاتے اور چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے. تو اور پھر عمران خان میسیجنگ بھی کرتے ہیں, ایک کرنل ہاشم ڈوگر ہے اس کے ذریعے بھی کرتے رہے. اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ادھر محنت کرتے ہیں, باہر آ کے انہوں نے باجوہ والا فارمولا رکھا ہوا ہے کہ محنت بھی کرو, باجوہ آ جاتے تھے
کیونکہ ان کی بلیک میلنگ ہی اتنی تھی, وہ اتنے کمزور تھے کہ انہوں نے خود اتنی گیمیں کی ہوئی تھی, تو وہ باز نہیں آتے تھے. اس لیے عمران خان کی 2 میٹنگز نہیں ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ. عمران خان کی انفیکٹ 5 میٹنگز ہوئی جس میں انہوں نے منت کی کہ مجھے واپس لایا جائے, اور 5 میٹنگز کے بعد اور اگر جنرل باجوہ کو موقع ملتا تو وہ کوئی نیا گل بھی کھلاتے. لیکن یہ قیادت یہ بالکل مختلف ہے, اور جنرل عاصم منیر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ معاف نہیں کرتے. معافی ملنی چاہیے. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے اتنا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن افتخار کو, حسن نقوی صاحب کو اور توصیف احمد خان صاحب کو دیجیے اجازت. ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو عید کی بہت مبارکبادیں. اللہ حافظ.